اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، پیارے بچوں۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ آج بہت سے واقعات میں نے سنائے ہیں، لیکن آج جو واقعہ میں سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت زبردست کام کیے، اس کا تفصیل میں بتاتی ہوں آپ کو کہ وہ جس زمانے میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وہ انتہائی ظلم ڈھا رہا تھا، وہ ایک رمیسس بادشاہ تھا تو فرعونی، بہت نے ظلم کیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کو رحم آ گیا اور اللہ میاں نے ان کے اوپر ایک ایسا کیا کہ انہیں ایک خواب آیا کہ بھئی یہ یہیں سے ایک شہزادہ، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بعد میں میری شہزادہ بنے گا اور میری یہ پیغمبر بنے گا اور وہ میری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو اس نے مختلف نجومیوں کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ کیا خواب آیا ہے؟ انہوں نے کہا اس خواب سے ظاہر تو یہی ہو رہا ہے کہ یہیں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تو بس جی، یہ تو سنتے اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اچھا، اب جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو تو ہم مروا دیں گے یا قتل کروا دیں گے، اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہ ہمارے خدمت گزاری کے لیے رہ جائیں گی۔ اب یہ سلسلہ شروع کر دیا اس نے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اور اس کو یہ مروا دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے پیدائش کا زمانہ تھا، ان کی امی بیچاری اتنی پریشان ہوئیں کہ میں کیا کروں، میرا تو بچے کو اب یہ مروا دیں گے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ایک لکڑی کا باکس لیا اور اس میں اپنے بچے کو رکھا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب اللہ کے سپرد کر دیا تو جو کوئی اللہ کے سپرد کرتا ہے وہ تو حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کے قریب ہی فرعون بادشاہ کا محل تھا، اس نے جو دیکھا کہ اس کی بیگم حضرت آسیہ تھیں، تو وہ بہت نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہتا چلا آ رہا ہے ایک باکس، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس باکس کو تو دیکھو اس میں کیا ہے، باکس کو لاؤ میرے پاس۔ انہوں نے کہا بھئی ایک تو بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے۔ انہوں نے کہا لے آؤ میرے پاس۔ اسے دیکھا، اسے بڑا پیار کیا اور اپنے ہسبینڈ فرعون کو کہا کہ بھئی میں نے تو اس بچے کو پالنا ہے، میرے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں یہ بچہ رکھنا چاہتی ہوں، اسے اپنے بچہ بنانا چاہتی ہوں۔ خیر وہ فرعون کو تو زیادہ پسند نہیں آئی بات، لیکن بہرحال وہ پھر رکھ لیا انہوں نے اور پلنے بڑھنے لگا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو ایک دن وہ اسے خیال آیا کہ ان کا امتحان تو لیا جائے کہ یہ واقعی کوئی عام آدمی ہے یا کوئی خاص اللہ میاں نے ان کو بھیج دیا میرے پاس، کیونکہ دل تو ان کا شیطان سے تو بھرا ہی رہتا تھا۔ تو بس جناب وہ ایک کوئلے منگائے گئے، انگارے منگائے جلتے ہوئے اور ان کے آگے رکھ دیے حضرت موسیٰ کے۔ اچھا، ادھر سے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کیونکہ اللہ میاں نے ان کو صلاحیت تو بہت دی تھی، ان کے اندر 10 آدمیوں کی طاقت تھی۔ تو اتنے میں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ بھیج دیا اور فرشتے نے فرعون کا ہاتھ انگاروں پہ ڈال دیا اور انگاروں نے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، اور جناب وہ ایک دم بادشاہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یہ عام ہی لڑکا بچہ ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ تو بس پھر اس بیچاروں کی ان کی لیکن زبان میں لکنت ہو گئی تھی، وہ اچھی طرح بات نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ رہتے کیا وہ دیکھ رہے تھے بہت ظلم ہو رہا تھا، جب وہ بڑے سن بلوغت کو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک دن باہر نکلے تو ایک آدمی میں یہ جو فرعون کا ایک آدمی تھا، اس نے جناب ایک فلسطینی کو بہت زیادہ، اسرائیلی کو، بنو اسرائیل کے لوگوں کو بہت زیادہ مارا اور بیچارے کو بری طرح مارا۔ انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے 2 تھپڑ اس کے لگائے۔ تھپڑ کیا لگانے تھے، وہ تو مر گیا تو وہ ڈر گئے، ان کا اب بادشاہ مجھے بروا دے گا، سمجھ جائے گا یہ کوئی معاملہ ہے۔ تو وہاں سے بھاگ گئے اور جناب چلے گئے وہاں سے، اور جب چلے گئے تو بہت ادھر ادھر جنگلوں میں پہاڑوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ تو پھر آخرکار انہیں چلتے کافی دور چلے گئے تو انہیں ایک کنواں نظر آیا کہ ہم پانی پینے کے خیال سے ادھر چلے گئے۔ قریب پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ کھڑے پانی نکال رہے تھے اور 2 لڑکیاں پیچھے کو کھڑی تھیں اور انہیں کوئی پانی بھرنے نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے اسے ہمت کر کے انہیں پانی بھر کے دے دیا بچیوں کو، لڑکیاں تھیں بڑی بڑی۔ تو وہ اپنے گھر چلی گئیں، وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، تو وہ ان کے گھر گئیں۔ انہوں نے پھر اپنی بیٹیوں کو واپس بھیجا، ان کے کوئی بچہ نہیں تھا، بیٹے ہی تھے، بیٹیاں ہی تھیں حضرت شعیب کی۔ تو انہوں نے انہیں بھیجا اور ایک بلایا کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں، انہیں بلا لاؤ جنہوں نے آپ کو پانی بھر کے دیا۔ وہ پانی، ظاہر ہے پانی، اس بات کو انہوں نے پسند کیا اور وہ بھی چلے گئے کہ اب یہاں ان کا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو وہ چلے گئے اور وہاں جا کے رہنے لگے۔ اور پھر انہوں نے حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی ان کی، اور اب جب شادی کر دی تو وہ رہنے لگے۔ انہوں نے کہا بھئی میری بکریاں چراؤ گے اتنے عرصے تک،
یہی ایک آپ کا مہر ہے بس. تو انہوں نے بکریاں چرائیں ان کی کافی عرصے تک. اس کے بعد وہ گھر سے چلے گئے اپنی بیگم کو لے کے. تو ان کی بیگم کی بڑی طبیعت خراب تھی. ایک دن چلتے چلے جا رہے تھے تو انہیں دور ایک آگ نظر آئی. انہیں آگ کی ضرورت تھی, انہیں گرمی چاہیے تھی. تو وہ جب قریب گئے تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں, آپ تشریف رکھیں یہاں, اور میں دیکھ کے آگ لے کے آتا ہوں. جب وہ قریب گئے وہاں گئے تو وہ تو اصل میں آگ تو نہیں تھی, وہ تو اللہ تعالیٰ کا نور تھا. اور وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا بھئی جوتے اتار دو, تم کہاں رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے جوتے اتار دیے, آگے آئے. تو کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم مجھے پسند ہو, میں تمہیں اپنی پیغمبری دینا چاہتا ہوں, میں تمہیں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچاؤ. تو بڑے خوش ہوئے اور کہا اچھا اللہ پاک, یہ تو تیری بڑی مہربانیاں ہیں, لیکن اے میرے مولا میں تجھ سے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم دیکھ نہیں سکو گے؟ نہیں میں خیر مجھے آپ دکھائیں. اچھا سامنے ایک پہاڑ ہے, اس کے اوپر تم نظر رکھو, اگر اس کی روشنی تم برداشت کر گئے تو پھر ٹھیک ہے, تم مجھے دیکھ لینا. اب وہ انہوں نے نظر پہاڑ پہ رکھی ہوئی تھی, ایک دم جو روشنی آئی وہ اتنی تیز لائٹ تھی کہ وہ پہاڑ بھی جل گیا, اور جناب وہ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو ندا آئی کہ بس اب تم ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے تمہیں اپنی پیغمبری دے دی اور تم جاؤ. اچھا یہ ایک واقعہ اور اس میں ہے کہ ہم جو تھے حضرت موسیٰ, ان کو جب پہاڑ سے اللہ پاک نے انہیں وہاں سے روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ بھئی اب وہاں پر فرعون نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں اور اپنے لوگوں کو اس سے چھڑوائیں. اور وہاں پر جب یہ وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے ان کو یہ نصیحت کے لیے کبھی میڈک بھیج دیا آسمان سے بہت سارے, کبھی ان کے اوپر انتہائی بارش ہو گئی, بہت بارش برس گئی, نیچے سے پانی آ رہا, اوپر سے پانی آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کی سزا دی تھی. کبھی وہ آسمان سے خون کہتے ہیں آج گرتا تھا, اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ معاملہ تھا, ٹیڈی دل آ جاتے تھے. تو پھر اتنی اس کے باوجود بھی جناب وہ لوگ سدھرے نہیں, اور وہی کہ وہی رہے. لوگ تو کیا سدھرتے, فرعون بالکل نہیں سدھرا, وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا, اور بہت ہی اس کے حالات بہت ہی خراب تھے. تو بس پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی تم ایسا کام کرو, جب یہ حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تو تم اپنے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ, تو اس کے آپ یوں کریں کہ چلیں لے کے ان کو, اور چلتے یہاں سے نکل جائیں, یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو بس پھر وہ چل پڑے. اب وہ چلے کدھر, دریائے نیل کی طرف. وہی ایک راستہ تھا جو دور پار ہونے کا, لیکن اب وہ دریائے نیل سے گزر کیسے سکتے تھے, وہ بڑے پریشان ہوئے. تو بس پھر اللہ پاک نے وہ سمندر کو پھاڑ دیا اس کے, اور یہ فرمایا کہ تم اپنا عصا یہاں سے مارو, اور عصا کے لگتے ہی جناب وہ پانی دائیں بائیں ہو گیا, اور وہ بہت ہی اونچی چلی گئی لہریں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خصوصی کرم کیا. اور جب وہ نکل گئے, وہ پار کر ہو گیا ان کا, تو پیچھے سے فرعون نے سوچا کہ یہ سب لوگ تو چلے گئے, میں کیا کروں گا, میری کون خدمت گزاری کرے گا, اور یہ کیا ہوا, میں نے جا کے ان کو لیتا ہوں, جا کے پکڑتا ہوں, ان کو سب مارتا ہوں. تو بس لیکن وہ ابھی بیچ میں ہی پہنچا تھا کہ پانی کی لہریں دائیں بائیں سے آ کے ان کو وہ کر دیا, اور وہ غوطے کھانے لگے سمندر میں, اور آخرکار وہ دریائے نیل میں. تو اس کے بعد وہ کیا کرتا, کیا مرتا کیا نہ کرتا, وہ پھر مجبور ہو گیا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی معافی بھی مانگ لی. اللہ پاک نے فرمایا معافی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, معافی ختم ہو گیا بس جاؤ تم. پھر وہ غرق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو. تو یہ بڑا اچھا رہا, اور ہم بڑے اللہ پاک نے بڑی نصیحتیں حضرت موسیٰ کو کی, اور وہ ایک جلیل القدر پیغمبر بنے. انہوں نے آج تک ان کا نام روشن ہے, وہ ان کا اور ان کے بھائی کا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نیک اچھے اور نیک رستوں پہ چلیں, اور بس اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحم کی دعا ہے. اور یہ رمضان میں خاص الخاص اس طرح کے ہم واقعات اسی لیے بچوں کو بتاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سیکھ لیں. اس کے بعد ہم ایک اور واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ. چلو میرے پیارے بچوں, اللہ حافظ.